हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हमारे सोर्सिंग के ऊपर जो पहले क्लास है, लेकिन सोर्सिंग किस तरह हम सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करते हैं, इससे पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे होलसेल में। क्योंकि होलसेल में हम क्या करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट को रिसेल करते हैं। ठीक है, आपके जहन में ये आ गया, वो हम कहाँ से परचेज करेंगे, या तो वो हम ब्रांड से परचेज करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से। ठीक है, लेकिन इससे पहले सम टाइम अमेजोन आपसे सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो पहले हम सप्लाई चेन को समझेंगे, सप्लाई चेन क्या है। ठीक है, सप्लाई चेन का मतलब है कि एक ये अमेजोन का डिफिनेशन है, fully automated system of supply chain services that get your product from manufacturer to customer। कि एक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक किस थ्रू जाती है, ये पूरा सिस्टम को कहते हैं ना सप्लाई चेन, पूरा सर्विसेज होती है। सबसे पहले क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट तैयार करता है, या अक्सर ब्रांड की अपनी मैन्युफैक्चरर होती है, या ब्रांड खुद भी मैन्युफैक्चरर होता है। तो वो किसको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देते हैं, होलसेलर को। होलसेलर किसको देते हैं, रिटेलर को। ये पूरा प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैंने आपको हंटिंग भी बताया था कि हम जब सोर्सिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को देखते हैं। जब कोई ब्रांड रजिस्टर होता है तो उसकी परचेजिंग हम सिर्फ और सिर्फ अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन हम अगर ऐसे ब्रांड हो जिसकी ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो तो हम बाकी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर होता है इसका मतलब है कि उसका अपना सप्लाई चेन वहां पर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूई में अब हम काम करते हैं, तो हम यूई में एक ब्रांड है जो यूएस का है, जो कोरिया का है, लेकिन अगर उसका ट्रेडमार्क यूई में रजिस्टर है तो इसका मतलब है कि उसका प्रॉपर्ली एक सप्लाई चेन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ये अमेजोन सेलर फोरम्स है, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है। ये मैंने इनवॉइसेस के बारे में बताया ना। अमेजोन को जब आप सप्लायर से परचेजिंग करते तो उसमें अमेजोन क्या देखता है। ठीक है, invoice as a document issued by the supplier that record transaction detail for goods purchase. It itemize product quantity in sale terms। ठीक है, जो आपको इनवॉइस देता है सप्लायर, वो कौन सा वाला होता है, सब ज्यादातर वो आपके उसके में प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वांटिटी यूज होती है, और सेल्स टर्म्स होती है। उसमें सेल हिज वॉल्यूम भी होता है कि कितनी परचेजिंग आपने कितनी क्वांटिटी की हुई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अमेजोन आपको क्या कह रहा है, अमेजोन खुद आपको कह रहा है, ये अमेजोन की तरफ से है कि आपका पीडीएफ में होना चाहिए इनवॉइसेस। और जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये पॉइंट है, सप्लायर शुड बी वेरीफाई ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी ऐसी हो कि उसकी हमारे पास उसकी जो डोमेन है उसकी भी बहुत एज ज्यादा हो, गूगल रिव्यूज भी अच्छे हो, पॉजिटिव गूगल रिव्यूज भी हो। इसके अलावा उस सप्लायर का फिजिकल एड्रेस भी उस कंट्री में हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनवाइसेस इसलिए भी रिजेक्ट होती है क्योंकि वो एक ऐसे सप्लायर से परचेजिंग कर लेते हैं जिसका फिजिकल एड्रेस नहीं होता, लेकिन मेंशन होता है इनवाइसेस वगैरह पे। क्योंकि वेबसाइट बनाना तो आसान है, कोई भी डेवलपर बना सकता है, उसमें प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिसको हम स्कैमर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो वेबसाइट बनाते हैं, वो ड्रॉप शिपिंग की तरह करते हैं, आप उसको पेमेंट करते हैं, वो दूसरे सप्लायर से आपके लिए प्रोडक्ट उठा लेते हैं और आपको दे देते हैं। ठीक है, अभी जब इससे पहले यूई में जो बड़ा कंसेप्ट था वो था कि लोकल सोर्सिंग करते हैं, लेकिन अभी जो अमेजोन की जो उसकी डायनामिक चेंजेस हुई है पॉलिसीज में, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हुआ है, तो इस वजह से अभी प्रॉपरली आपको सप्लाई चेन के साथ काम करना होगा। ठीक है, अमेजोन इनवॉइसेस सप्लायर की क्यों रिजेक्ट करता है, ये जब आप सप्लायर फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम हंटिंग करते हैं तो सिर्फ हम प्रोडक्ट हंट नहीं करते, हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं।
ہم کون سے برانڈ کو ٹارگیٹ کریں، کون سے برانڈ کے لیے کون سا ڈسٹریبیوٹر ٹارگیٹ کریں. تو جب آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ اچھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پھر بعد میں کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. Amazon میں ریجیکٹ انوائسز اگر اس میں اتھینٹک نہ ہو، اس میں کوئی چینجز کی ہوئی ہو یا اس طرح ہو. تو جب بھی آپ کو سپلائر اکثر اس طرح بھی ہوتے ہیں، میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ ایک سپلائر کی انوائس میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھر ایڈٹ انوائس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب آپ کو سپلائر کو آپ نے دینی ہوتی نا کہ آپ نے اس پر بیل ٹو کرنا ہے، کہ آپ نے اس انوائس اس ڈیٹیل پہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوتا ہے. وہ اس لیے جو ریجیکٹ ہوتا ہے بعد میں آپ کی کلاسز میں بتاؤں گا کہ وہ سینٹر کے ساتھ اس کی انفارمیشن میچ نہیں ہوتی. تو پھر آپ نے انوائس چینج نہیں کرنا ہوتا، آپ نے چینج کیا کرنا ہوتا ہے، سینٹر میں ایڈریس چینج کرنا ہوتا ہے. کیونکہ Amazon کو جب آپ نے ایک دفعہ کی سپلائی کا انوائس سبمٹ کیا تو پھر آپ وہی سبمٹ کرو گے، پھر چینج نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، کچھ Amazon آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی سپلائر سے پرچیزنگ کرتے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی سپلائر، اس میں آپ کی سپلائر کی نیم، فون نمبر، ای میل ہو. سم ٹائم جو Amazon ہے وہ سپلائر انوائس ویریفیکیشن کے لیے سپلائر کو کال بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سپلائر کا اسٹرانگ ویب پریزنس ہو. یہ میں نے ایک کیس Amazon کے ساتھ کھولا ہوا تھا نا. اور آپ کو کیا چاہیے، لیٹ سپوز یہ انشاءاللہ میں یہ پورا ایکسپلور کروں گا. Amazon کہتا ہے کہ if applicable other credible third party sources like official brand website or business directories. تو یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بزنس ڈائریکٹریز کیا ہوتی ہے. Amazon کو آپ نے ایز اے پروف دکھانا ہوتا ہے کہ میرا سپلائر ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک برانڈ، ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، ریٹیلر اینڈ ڈائریکٹریز. جب آپ کسی سپلائر کی ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ویب سائٹس آئیں گے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو یا برانڈ کی ویب سائٹ آئے گی، یا ڈسٹریبیوٹر کی، یا ہول سیلر کی، یا ریٹیلرز کی. سم ٹائم بلاگنگ کی بھی ہوتی، سم ٹائم یہ ایفیلیٹ والی بھی ہوتی ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ویریفائڈ سپلائر ہو، اس کی ویب سائٹ بھی ٹھیک ہو، اسٹرانگ ویب پریزنس ہو. تو اچھا ہم بات کرتے، وہ میں آپ کو شیڈیول کے طور پر بتاؤں گا نا، ایک پراپر سیکوینس میں بتاؤں گا. اچھا، آپ جب برانڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں تو برانڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ بجٹ اچھی ہونی چاہیے. کیونکہ برانڈ کے ساتھ بزنس سیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ برانڈ سے پرچیز کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ اس کی ایم او کیو زیادہ ہوتی ہے. سم ٹائم $5,000، سم ٹائم $10,000، سم ٹائم $15,000، $3,000. تو اس کے ساتھ آپ کی ہول سیل اکاؤنٹ بننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑا برانڈ ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. تو اس لیے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس میں فائدے کیا ہے، اس کی انوائس بھی جلدی ایکسیپٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو پروفٹ مارجن ہے یہ بھی اس میں زیادہ ہے. کیونکہ جب ہول سیل برانڈ ڈسٹریبیوٹر کو پروڈکٹ دے گا تو برانڈ اپنا مارجن رکھے گا اور ڈسٹریبیوٹر اپنا مارجن رکھے گا، تو آپ کی مارجن کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ ہول سیلر سے پرچیزنگ کریں گے تو ہول سیلر کس سے پرچیز کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹر سے، تو وہ اپنا مارجن رکھے گا. تو آپ کی مارجن 3 دفعہ ڈیوائڈ ہو گیا اور آپ کو چوتھا حصہ مل رہا ہے. تو اس لیے آپ ڈائریکٹلی برانڈ کو اپروچ کریں، یہ بالکل بیسٹ ہے. لیکن آپ کے پاس پھر انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے. دوسرا ہے ڈسٹریبیوٹر بھی یہ آپ کو پروڈکٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایشوز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کی برانڈ سے ایم او کیو تھوڑا کم ہوتا ہے، ہول سیلر سے ایم او کیو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے برانڈ آپ کے ساتھ ایگری جلدی کر دیتا ہے بنسبت برانڈ. لیکن اس میں پروفٹ مارجن بھی ایوریج ہوتا ہے، مطلب ہول سیلر سے زیادہ ہوتا ہے اور برانڈ سے کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو پروفٹ مارجن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہول سیلر ہوتے ہیں.
ہول سیلر کی پروفٹ مارجن بھی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہول سیلر کی جو ہول سیل بزنس ہے وہ بھی جلدی اسٹیبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریٹیلر ہے, ریٹیلر سے از ریٹیل پرچیز کریں گے جو آربیٹراج ماڈل ہے. سم ٹائم آپ کو پروفٹ دے دیتا ہے, سم ٹائم آپ کو پروفٹ نہیں ملتا, لیکن جو سب سے بڑا ایشوز لوگ کرتے ہیں وہ یہاں پر کرتے ہیں. آربیٹراج کا مطلب ہے کہ آپ کسی ریٹیلر سے پروڈکٹ پرچیز کرتے ہو, یہاں پر بڑے بڑے ریٹیلرس ہیں جسے نون پر ویریفائڈ سپلائر ہو, جسے آپ برانڈ سے بھی ایز اے ریٹیلر پرچیز کر سکتے ہیں. لیکن جیسے یو ایس میں سنس کلب ہے, اس کے علاوہ اور بھی جیسے ریٹیلرز ہیں جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں اور پروڈکٹ جینون ہے, کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایشو سے آتا ہے کہ آپ نے وہ پھر اسمال برانڈ ٹارگیٹ کرنی ہوتی ہے, ایک الگ ماڈل ہے آربیٹراج. لیکن اب ہم ہول سیل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, جو رجسٹرڈ برانڈ ہوتے ہیں اس کے اترائز ڈسٹریبیوٹر موجود ہوتے ہیں اس کنٹری میں, جو جو وہ نہیں ہوتے نا, یہ اگر جو رجسٹر نہیں ہوتے اس کی آپ دوسرے ہول سیل ڈسٹریبیوٹر سے پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں. یہاں پر بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ نے کس طرح ہول سیل ڈسٹریبیوٹر فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا. اچھا, میں آپ کو ڈائریکٹریز بتاتا ہوں. ڈائریکٹریز کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹریز یہ ہوتا ہے, لیٹ سپوز آپ کارخانوں مارکیٹ گئے تو وہاں پر بہت زیادہ ہول سیلرز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ کی کیا ہوتی ہے کہ کچھ بیوٹی کی ہول سیلر ہوں گے, کچھ الیکٹرانکس کی ہوں گے, کچھ کچن کی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک کمبائنڈ ویب سائٹ بنایا جاتا ہے. لیٹ سپوز یہاں پر جو ہے یو ای ہول سیل ڈائریکٹریز, جس طرح یہ والا ہے, یہ بھی ایک ڈائریکٹریز ہے. یہاں پر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا, ویب سائٹ بائنگ سیلنگ, یہ والا. آپ جب بھی کسی سپلائر کے ویب سائٹ میں آئے, سب سے پہلے اباؤٹ اس چیک کریں کہ کیا ہے, ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے, آن لائن شاپنگ ویب سائٹ, سیلنگ آفیسز, یہ پروڈکٹس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کیا کہتا ہے, یہ آپ کو پراپرلی بتا دیتا ہے. یہ ہول سیلر لگ رہا ہے. یہ بھی بزنس ڈائریکٹری, دیکھو Amazon بزنس ڈائریکٹریز. اب اس کو سرچ کرے ہے تو بھائی آپ نے کس میں کام کرنا ہے. یہ میں زیادہ تر یوز بھی نہیں کرتا, لیکن لیٹ سپوز مجھے مینوفیکچرر چاہیے. مینوفیکچرر کس کی چیز کی, تو یہ مجھے ٹاپ مینوفیکچرر کی انفارمیشن دے دیتا ہے. تو یہ تھا آل اباؤٹ سپلائی چین. ٹھیک ہے.